تو گویا اس نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہاں ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کیا جانتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیوں جتلایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنا محبوب دے دیا۔ میں کہتا ہوں محبوب نہیں دیا اس نے، رسول کا لفظ ہے یہاں۔ جو حضور کی محبوبیت ہے وہ عطا تو ہوئی لوگوں کو، حضور کی شان محبوبیت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور کا سارا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ ابن ماجہ میں 6 طرق سے روایت مروی ہے۔ اور پھر جس نے حضور کو دیکھا حضور قصد اور مرضی سے اس کے خواب میں آئے۔ اور تیسری بات کہ جو حضور نے خواب میں عطا کیا وہ محض گمان اور خیال نہیں، حقیقت ہے۔ اور چوتھی بات امام بخاری نے روایت نقل کی ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ شارحین لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے میں وقت جاگے ہوتے ہیں خواب میں، لیکن بیداری میں وہ مقدر نہیں اپنے خفتہ بیدار پاتا، تو یہ کیا ہوا کہ وہ جاگتے بھی دیکھ لے گا؟ تو علماء کہتے ہیں، شارحین کہتے ہیں، حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، نزا کے وقت رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور ظہوری صاحب لکھتے ہیں کہ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس وقت حضور نظر آ گئے، حضور کا دیدار ہو گیا تو چاہیے بھی کیا؟ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھے، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ، اور دوسرا قصد سے آئے، تیسرا جو عطا کیا وہ حقیقت میں، اور چوتھی بات کہ جس کو خواب میں زیارت کا شرف بخشا اس کو عالم بیداری میں بھی بخشے گا۔ اور شیخ عبدالعزیز دباغ مصری البریز میں لکھتے ہیں کہ جس کو حضور نے بیداری میں دیدار دے دیا 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے بیداری میں دیدار دینے کی برکتیں ہیں جو بندے کو فوراً نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور عرض کی حضور کہ فرمان ہے آپ کا ہی آنا املہ و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنانے مصر نے انگلیاں کاٹ لیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جو جواب دیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ در سمین کے اندر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا، اب تو اس کا ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ وہ قتیل شفائی لکھتا ہے اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا تو جی نہیں چاہتا کہ تو خود بھی دیکھے، تو آئینہ بھی دیکھے۔ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے، تو کہا اس نے بھی یہ نہیں چاہا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اس نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن و جمال پہ پردے ڈالے، اور 70,000 پردے بشریت کے صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے جمال پہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دیکھا جاتا۔ صرف آپ دیکھیں کہ 25 کے قریب سے ابھی ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 25-30 لگا لیں، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، جبکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کے رخ نور کو دیکھا۔ لیکن وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا کب دیکھا ہے؟ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جو حلیہ بیان کر سکتے تھے انہیں ناز ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں، ایک دن اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، حج کا موسم تھا،
کہا لوگوں میرے قریب آؤ نا، اس وقت دنیا پہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، یہ صرف میری آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال والضحیٰ کو دیکھا ہے۔ فخر ہے اس بات پہ۔ وہ ذوق نے کہا تھا نا ایک دن اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، ذوق سے باتیں کی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے جمال جہاں آرا دیکھا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو۔ لوگ قریب آئے، کہا صف لنا، بتائیں نا پھر حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں کہانی سنائی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا مکسدا ملیحا، کہا ایک تو گوری رنگت کے تھے، دوسرا درمیانی قد و قامت تھی، اور تیسرا نمکین حسن تھا۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو طفیل نے بیان فرمائی۔ کان رسول اللہ ابیضا مکسدا ملیحا، اور مجھے ابیض سے بات یاد آئی، یہ دادا پوتے کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، اور وہ یہی تھا ابیض۔ وہ جب حضور کو پکارتے تھے ابیض کہہ کے پکارتے تھے، او گوری رنگت والے اللہ، یہ لفظ کہہ کے وہ حضور کو پکارتے تھے۔ اور حضور کے چچا ابو طالب کے قصیدے کے اندر یہی لفظ ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ان کے پاس آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ نے حضور کو پکڑا، 9 سال کی عمر ہے، اور حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگائی، اور رب سے کہا مالک اس کے صدقے بارشیں نازل کر دے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی بات کرنی ہے تو 40 سال کے بعد کی کہانی چھیڑو۔ یہ ابھی جو ہے وہ 2 جمعے ہوئے آپ کے شہر میں بڑی زوردار گفتگو ہوئی، لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے 40 سال کے بعد ہے، تو میں نے اسی دن عصر کے بعد جا کر کے وہاں کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے، میاں سیرت کی بات بعد میں کرنا، پہلے پیدا ہوتے صورت تو دیکھ لو، پہلے صورت تو دیکھو، رخ تو دیکھو، رخ کے آئینے میں مصور آہا سجا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ اور میں نے کہا تم باقی رہی بات سیرت کی، تو سیرت بھی 40 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دودھ پیش کرتی ہیں، حضور ایک پستان سے لیتے ہیں، پھر وہ دوسرا پستان پیش کرتی ہیں، حضور رخ پھیر دیتے ہیں۔ یہ بتلانا تھا کہ میرا اور بھائی ہے، اور میں عدل و انصاف کا سبق پڑھانے آیا ہوں، میں کسی کا حق قسم کرنے نہیں آیا۔ تم کہتے ہو 40 سال بعد سیرت شروع ہوتی ہے، یہاں تو حجرہ حلیمہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ اگر غور کرو اس کا تو ایک ایک لمحہ پیغمبر ہے، ایک ایک ساعت پیغمبر ہے۔